آپ کے اپنے چینل اینی آڈیو بکس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے سارے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ناول نیم ہے فیصلہ، رائٹر روہینہ، کمپلیٹ ناول۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ آپ نے کہا تھا انسان کو جب اللہ یا کسی عزیز رشتے میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے تو اللہ کو نہیں چننا، کیونکہ اللہ کو چننا اس کے لیے بہت سی مشکلات لا رہا ہوتا ہے۔ وہ مشکلات تو صرف آزمائش ہوتی ہیں۔ انسان رشتے کھونے سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ اس عزیز انسان کو چن لیتا ہے۔ اس نے بولتے ہوئے سر اٹھایا۔ برآمدے کے دروازے سے داخل ہوتا وجود قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہا تھا۔ گملے کا دروازہ کھولنے کو اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، پر اندر سے آتی آواز پر وہ وہیں رکا تھا اور بڑھا ہوا ہاتھ پیچھے کیا۔ تب میں نے سوچا تھا کہ کبھی مجھے چننا پڑا تو میں اللہ کو چن لوں گی۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ دیکھیں، آج میں نے اللہ کو چن لیا۔ خوش ہوں، پر میں ٹوٹ چکی ہوں۔ میرے پاس کوئی رشتہ نہیں رہا، اور جو رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے سب کچھ سن لیا تھا، اور وہ جن کنپن سے آیا تھا ویسے ہی مڑ گیا۔ سامنے بیٹھی ختیجہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں رشتہ چاہیے؟ یہ اب مل جائیں گے، جنہیں چھوڑا ہے ان سے بڑھ کر۔ بس تم ثابت قدم رہو گی، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے نا۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہی اس نے لمبا سانس لیا۔ دھند نے آسمان چھپا رکھا تھا۔ وہ سست طبیعت سے چلتی لان میں آئی، چائے کا مگ ٹیبل پہ رکھا اور خود کرسی پر بیٹھی۔ پرسکون بھیگی بھیگی ٹھنڈی صبح۔ آرزو! حبیبہ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ لاؤنج کے دروازے میں کھڑی تھی۔ ادھر کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آ جاؤ، اس نے بلایا۔ آ رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے تیزی سے چلتی اس تک آئی اور کھڑے کھڑے اس کا مگ اٹھایا۔ آرزو نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میری چائے ہے حبیبہ۔ ہاں مجھے پتا ہے تمہاری ہے، خیر چھوڑو، کیا فرق پڑتا ہے، تم پیو یا میں، وہ کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ دکھی لگ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اور خود ہی بول پڑی۔ اوہ اچھا، اگلے ہفتے تک تم پیا گھر سدھر چکی ہوگی۔ بکو نہیں، آرزو نے دو لفظ کہہ کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ چائے تو میری۔ تم نے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ میں نماز پڑھ کر دوبارہ سو جاؤں، مجھے نیند نہیں آ رہی، اب اتنا حق تو بنتا ہے کہ چائے ہی پی لی جائے، کہتے ہوئے اس نے مگ منہ سے لگایا۔ پکڑو، یہ اپنی پھیکی اور ٹھنڈی چائے۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی اس نے مگ اس کی طرف بڑھایا۔ آرزو ہنستے ہوئے مگ اس سے پکڑا۔ میں جا رہی ہوں اندر، تم تو پاگل ہو جو اتنی ٹھنڈی بیٹھ کر ٹھنڈی چائے پی رہی ہو، حبیبہ کہتے ہوئے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ سورج آج بھی غائب تھا۔ اس نے پردے ہٹاتے ہوئے کھڑکی کھولی، یکدم ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش کی بوندیں اندر آئیں۔ بجائے کھڑکی بند کرنے کے وہ سائڈ ڈور کھولتی باہر ٹیرس کی چھوٹی دیوار تک آئی۔ بارش شفاف قطروں میں اس سے ٹکرا رہی تھی۔ ہلکی بارش تیز ہوئی تو وہ کمرے میں آ گئی۔ باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ سلیپرز پہنتی وہ باہر آئی۔ لاؤنج میں بیٹھے بچے کارٹون دیکھنے میں مصروف تھے۔ سارے لاؤنج میں پکوڑوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کچن میں آئی، پکوڑے بناتی سدرا بھابھی اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ ارم بھابھی چٹنی بنا رہی تھیں۔ ابھی اماں کہہ رہی تھیں کہ تمہیں بلا لوں، اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ طبیعت کیسی ہے، بخار اترا؟ جی بھابھی، ابھی تو کافی بہتر ہوں، اس نے کہتے ہوئے پانی کا گلاس بھرا۔ امی کی طرف آج جا رہی ہو کیا؟ کہا تھا عدنان کو، وہ کہہ رہے تھے کہ آج شام چلیں گے، پھر ایک دو دن رہ کر آؤں گی۔ صحیح ہے، انہوں نے کہتے ہوئے ٹرے اٹھائی۔ لاؤنج میں بیٹھنا تھا۔ ارم بھابھی نے چٹنی رکھی۔ ہاں ادھر ہی بیٹھتے ہیں۔ تینوں کچن سے نکلتی لاؤنج میں آ گئیں۔ آرزو اٹھ جاؤ، کیا پورے مہینے کی نیند آج ہی پوری کرو گی؟ حبیبہ کمرے میں آئی تو اسے سویا دیکھ کر اس پہ سے کمبل کھینچا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ کمبل پر سے پھر سے لیتے اس نے پوچھا۔ 2 بجنے والے ہیں۔ وہ ایک دم سے اٹھی۔ تم اٹھا دیتی مجھے، اب رات کو کیا کروں گی؟ بالوں کو کیچڑ لگاتے اس نے ساتھ والے پلنگ پر بیٹھی حبیبہ کو دیکھا اور پھر سامنے لگی گھڑی کو۔ تم بہت بدتمیز ہو حبیبہ، ابھی تک 11 بھی نہیں بجے۔ حبیبہ نے اسے دیکھا اور ہنسنے لگی تھی۔ کیا تمہارے سسرال میں رات نہیں ہوتی؟ ہنسی روکتی حبیبہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اپنے بستر پر سونے کا اپنا ہی مزہ ہے، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ ٹھیک ہے، عدنان بھائی کو کہتی ہوں اس دفعہ تمہیں لینے آئے تو ساتھ یہ بستر بھی لے جائیں، حبیبہ نے کہتے ہوئے آرزو کو دیکھا۔ فضول نہ بولا کرو، وہ کہتے ہوئے باہر نکلی اور سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ ماما ناشتے میں کیا ہے؟ لاؤنج میں بیٹھتے ہوئے اس نے سامنے کچن میں کام کرتی زرینہ
سے پوچھا اور موبائل اٹھایا۔ الینا کی 3 کالز۔ اف الینا آ رہی ہے۔ وہ صوفے پر سے اٹھی۔ ماما میرا ناشتہ رہنے دیں، 5 منٹ تک الینا پہنچ رہی ہے، میں نے ابھی تک منہ بھی نہیں دھویا۔ وہ بولتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی ہے اوپر کمرے میں آئی اور حبیبہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ حوصلہ بہن، گر نہ جانا۔ آرزو سے نظر انداز کرتی کپڑے نکالتی باتھ روم میں گھسی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی حبیبہ سیڑھیاں پھلانگتی نیچے پہنچی۔ کوئی آ رہا ہے، کچن کے دروازے میں کھڑے اس نے پوچھا ہی تھا کہ ڈور بیل بجی۔ الینا ہوگی، زرینہ بولی، اس لیے اوپر طوفان آیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہوئے دروازہ کھولنے باہر کو گئی۔ آؤ الینا۔ وہ اسے لیے آرزو کے مشترکہ کمرے میں آئی۔ کمبل اٹھاتے ہوئے اس نے الینا کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ حیران کھڑی الینا کمرے کی حالت دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ الینا، حیران نہ ہو، اپنی آرزو کا ہی کمرہ ہے، لوگ شادی کے بعد میچور ہوتے ہیں، ہماری آرزو بچی بن گئی ہے اور ابھی سو کر اٹھی ہے۔ حبیبہ اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے بول رہی تھی کہ باتھ روم سے نکلتی آرزو کو دیکھ کر اس نے زبان کو بریک لگائی۔ لو آ گئی آرزو، تم دونوں باتیں کرو، میں بس ابھی آئی، کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ لگتا ہے میں کچھ جلدی آ گئی، الینا سے ملتے ہوئے پوچھ رہی ہے۔ نہیں یار، بس ایسے ہی آج نماز پڑھ کر لیٹی اور آنکھ لگ گئی۔ تم سناؤ کیسے ٹائم مل گیا آنے کا؟ آرزو اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ بس میں نے کہا خود ہی ملاؤں، تم تو غائب ہی ہو گئی ہو۔ بس یار شادی کے بعد اتنی مصروف ہو گئی تھی، کل ہی آئی ہوں ماما لوگوں کی طرف، میں نے سوچا تھا آج شام کو تمہاری طرف چکر لگاؤں گی۔ کہیں لگا ہی نہ لینا چکر، تم جب بھی آتی ہو میں ہی آتی ہوں۔ اور سناؤ سسرال کیسا جا رہا ہے؟ ایک دم فٹ۔ آرزو مسکرائی۔ سچ میں؟ تو میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ دونوں اوپروں سکڑتے ہوئے آرزو نے اسے پوچھا۔ بالکل، تم جتنی اچھی ہو تمہیں اچھا سسرال ہی ملنا چاہیے تھا، الینا بولی۔ ویسے ایک بات ہے، تم نے ایسے ہی ڈرایا تھا کہ اتنی بڑی سسرال جا رہی ہو، اور بھی پتہ نہیں کیسے کیسے قصے سنائے تھے، واقعی ڈر گئی تھی، پر یار سچ میں سب بہت اچھے ہیں۔ میری ساس کی تو بات ہی نہ کرو، ماما سے بھی زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ اگر یہاں سسرال نامہ چل رہا ہے تو میں بور ہوں گی۔ ٹرے پکڑے اندر آتی حبیبہ بولی تھی۔ واقعی حبیبہ تم بور ہوگی، اس لیے باہر چلی جاؤ، آرزو نے کہتے ہوئے اس سے ٹرے پکڑی اور حبیبہ کتابیں اٹھاتی باہر چلی گئی۔ اس نے چاہے الینا کی طرح پڑھائی تو ثابت ہوا دنیا میں ابھی اچھے سسرال پائے جاتے ہیں۔ آرزو نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سامنے بیٹھے عدنان کو کام کرتا دیکھ کر اس تک آئی۔ کیا آج باہر نہیں جانا؟ اماں نے منع کیا ہے، لیپ ٹاپ پر کام کرتے عدنان نے جواب دیا۔ کیا اماں نے منع کیا ہے؟ وہ کیوں منع کریں گی؟ وہ حیران تھی۔ شروع میں سب اچھے ہوتے ہیں، الینا کی بات اس کے ذہن میں آئی۔ نہیں، پر اماں کیوں منع کریں گی؟ کیونکہ اماں کو لگتا ہے ان کی بہو روز رات کو آئس کریم کھلا کر میں نے بیمار کر دیا ہے۔ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے وہ آرزو کو دیکھتے ہوئے بولا۔ عدنان کی بات سن کر وہ ہنسی۔ بیمار تو واقعی میں ہوں، ماما کہہ رہی تھیں کہ کیا کھایا ہے جو گلا خراب ہوا ہے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں نے کہا آئس کریم، عدنان ہنسی روکے سن رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بچپن ختم نہیں ہونا تمہارا۔ میں عدنان کو کہوں گی کہ تم تو پاگل ہو، سمجھانے کا فائدہ نہیں۔ تم نے انہیں آگے سے کیا کہا؟ اسے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بتا دوں پھر؟ ہنسی روکتی آرزو بولی۔ بولو۔ میں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، وہ مجھ سے بڑا پاگل ہے۔ وہ کہتے ہوئے ہنسی تھی۔ پاگلوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ان سے بڑا پاگل بننا پڑتا ہے، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اٹھو چلیں پھر، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں ساتھ لاؤنج میں آئے تھے۔ لاؤنج میں امینا بیگم بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ اماں اتنی دیر تک تو نہیں جاگتے ہیں، آرزو آہستہ سے بولی۔ وہ دونوں ان کے پاس آ رکے تھے۔ اماں ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ عدنان کے بولنے پر امینا بیگم نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ تم دونوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ہیں؟ پر کیوں اماں؟ آرزو حیرانی سے پوچھتے ہوئے ان تک آئی۔ دوائی کھاتے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ اس نے ان کے سوال پر شرمندگی سے سر جھکایا۔ پیچھے کھڑے عدنان نے ہنسی روکنے کو سر جھکایا۔ امینا بیگم اٹھ کر عدنان کے پاس آئیں۔ پیسے اور پرس ادھر دو۔ عدنان نے پرس جیب سے نکال کر انہیں پکڑایا۔ چلو اب جاؤ دونوں، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ پیچھے کھڑے دونوں ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ صرف تمہاری وجہ سے آج بھوکے گھر جانا پڑے گا، اس نے دیکھ کر بولا۔ آرزو نے خفگی سے اسے دیکھا۔ چلیں آج زیادہ واک نہیں کریں گے، بس ایک چکر لگا کر واپس آ جائیں گے۔ لو اتنا نہیں ہوا کہ کہہ دو میں واپسی پر چائے بنا دوں گی۔ عدنان نے اس کی طرف دیکھا۔ چائے اور اتنی رات کو اچھی نہیں ہوتی۔ آرزو کے کہنے پر وہ ہنسا۔ ایک بات ہے کہ تم سے مجھ سے بری عادتیں لگ گئی ہیں، مثلاً کہ عدنان کے کہنے پر آرزو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سردیوں میں آئس کریم کھانا، دھند میں واک کرنا، سردیوں کی بارش انجوائے کرنا۔ عدنان ایک ایک کر کے اسے گنوا رہا تھا۔ یہ بری عادتیں تھوڑی ہیں، وہ فوراً بولی۔
اچھی بھی تو نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر آرزو رکی۔ رک کیوں گئی ہو؟ وہ اس کے ساتھ رکا۔ مجھے جواب دیں، سچ میں کیا یہ بری عادتیں ہیں؟ مجھے تو مزے کی لگتی ہیں۔ مجبوری ہے کہ کہنا پڑے گا، مزے کی ہیں ورنہ تم ناراض ہو جاؤ گی۔ وہ ساتھ کھڑی آرزو کو دیکھ کر بولا، اس کا مطلب کہ مجھ سے ڈرتے ہیں آپ؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بالکل، ڈرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ ہنسی تھی۔ ویسے ایک بات ہے، مجھے بھی آپ سے کچھ بری عادتیں لگی ہیں۔ مثلاً عدنان نے چونک کر پوچھا۔ میٹھی چائے پینا، اور وہ سوچ رہی تھی چائے چینی کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ بالکل، میں تو اسے چائے ہی نہیں مانتا۔ وہ چائے کے دفاع میں بولا، بالکل، ایسے ہی زندگی ان موسموں کو انجوائے کر کے ہی مکمل ہوتی ہے۔ وہ مزے سے بولی، چلو میں جیتا تم ہاری۔ بالکل، وہ فوراً بولی۔ آرزو کی بات پر عدنان ہنسا تھا۔ کیا ہوا؟ آرزو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس تم بہت معصوم ہو۔ وہ تو میں ہوں، اور پیاری بھی، آرزو نے اضافہ کیا۔ چلیں اب واپس۔ وہ دونوں گھر کی طرف مڑ گئے۔ سب کچھ تو ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اچانک زندگی عجیب موڑ پر لے آئی تھی۔ فیکٹری میں لگنے والی آگ سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ کچھ دن سے گھر میں عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ کافی دنوں بعد آج ڈان میں بیٹھے سب چائے پی رہے تھے۔ امجد، فیکٹری کی کیا صورتحال ہے؟ آمنہ بیگم نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے اماں، بینک میں کافی رقم پڑی ہوئی ہے، اس پر پروفٹ نے تو کافی آرام سے گھر کا خرچہ چل جائے گا، امجد بھائی بول رہے تھے۔ کیونکہ جتنا نقصان ہوا ہے اماں کم از کم 1 سال تک کچھ نہیں نکال سکتے، عدنان نے بتاتے ہوئے میز پر کپ رکھا۔ چلو اللہ بہتر کرے گا۔ آرزو نے حیرانی سے سب کو دیکھا۔ سب باتیں کر رہے تھے، اس کا ذہن بس پروفٹ پہ اٹکا ہوا تھا۔ سب اٹھ گئے۔ وہ آرام اور سدرا برتن اٹھائے کچن میں آ گئی تھیں۔ بھابھی، کیا پروفٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوگا؟ برتن دھوتی سدرا نے اسے دیکھا۔ نہیں آرزو، گھر کا خرچہ بہت زیادہ ہے، جتنی رقم ہے اس سے تو صرف کچھ مہینے گزر رہے ہیں، اور پھر اگر خرچ کر لیے تو بعد میں رقم جمع کرتے کرتے ٹائم لگے گا۔ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ بھابھی، یہ سود ہی ہوگا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے شانے اچکایا اور برتن دھونے لگی۔ آرزو کچھ سوچتے ہوئے سبزی کاٹنے لگی۔ خاموش کمرے میں دروازہ کھلنے سے آواز پیدا ہوئی۔ وہ اندر آئی۔ امینہ بیگم سامنے بیڈ پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں۔ آرزو ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ اماں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تسبیح سائڈ پہ رکھی۔ اماں، بینک میں رکھے پیسے ہم سود لینے کے بجائے ویسے بھی تو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نے انہیں دیکھا کہ وہ حساب لگانا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ آرزو، باہر کے معاملات مرد بہتر طریقے سے جانتے ہیں، کیسے ہینڈل کرنے ہیں۔ عورت کو گھر کا خرچہ چلانے سے مطلب ہونا چاہیے۔ اماں، سود ہے، ہم وہ چند لاکھ ویسے ہی استعمال کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہزاروں روپے ہر مہینے لیں۔ وہ جو رقم بینک میں پڑی ہوئی ہے، کل کو پھر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ ابھی پروفٹ نہ لیں تو جو نقصان ہوا ہے وہ کیسا پورا کریں گے؟ انہوں نے کہہ کر تسبیح پھر سے اٹھائی۔ اماں، میں نوکری کر لیتی ہوں۔ اس نے پوچھا تھا۔ ہمارے گھر سے کسی لڑکی نے نوکری نہیں کی، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے گھر کی عورتیں باہر ٹھوکریں کھائیں۔ ان کے لہجے پر اور آواز پر آرزو کو حیرت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے اماں، وہ بس اتنا کہہ کر اٹھی۔ کل شام اور رات وہ بہت تکلیف میں رہی تھی، پوری رات کروٹیں بدلتے گزری۔ ابھی بھی وہ کب سے ادھر بیٹھی بس سوچے جا رہی تھی۔ تم ادھر بیٹھی ہو اور میں پورے گھر میں ڈھونڈ کر آ رہا ہوں تمہیں۔ تبھی عدنان کی آواز پر اس نے آنسو صاف کیے۔ تم رو رہی ہو؟ نہیں تو، بس نظریں جھکائے اس نے جواب دیا۔ آرزو، عدنان کے پکارنے پر اس نے سر اٹھایا۔ سامنے ٹیرس کی دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ باندھے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پھر سے نظریں جھکائیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم روتی رہی ہو ساری رات اور ابھی بھی۔ دیکھو، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا تم بنا رہی ہو۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ عدنان، یہ مسئلہ میرے لیے بہت بڑا ہے۔ اس نے چہرہ اٹھایا، سوجی ہوئی سرخ آنکھیں۔ تو پھر مجھے اس کا حل بتاؤ۔ حل یہ ہے کہ ہم سود نہیں دیں گے۔ یہ پروفٹ کا نام آپ جسے دے رہے ہیں یہ سود ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ پھر کیوں خود کو اور مجھے دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم سمجھو یار، یہ فیکٹری نہیں ہے، ہم تینوں بھائیوں کی ہے۔ یہ فیکٹری میری نہیں ہے، ہم تینوں بھائیوں کی ہے۔ فیکٹری کو نقصان ہوا ہے اتنا کہ ہم 1 سال تک فیکٹری سے کچھ نکال نہیں سکتے، تو پھر گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم وہ بینک والے پیسوں پر سود نہ لیں بلکہ انہیں گھر میں استعمال کر لیں۔ یہ سب کچھ وہ رات کو بھی ڈسکس کر چکے تھے۔ اس سے صرف چند ماہ گزریں گے اور ہمیں پتہ ہے نہیں کہ شاید 1 سال یا اس سے بھی زیادہ ہم فیکٹری سے پیسے نہیں نکال سکتے۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، پر اس کا حل سود لینا بھی نہیں ہے، وہ کہہ کر اٹھی۔ عدنان اسے روکنا چاہتا تھا پر وہ روک نہ سکا۔ بے بسی اس نے آرزو کو جاتے ہوئے دیکھا
اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ عام دنوں جیسا ایک اور دن بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی، پھر اس کو سکون نہیں مل رہا تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ساتھ بیٹھے عدنان نے ایک نظر اسے دیکھا اور دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ وہ ٹیرس پہ چلی آئی۔ دور دور تک پھیلا اندھیرا کمرے کی نسبت باہر کا موسم قدرے بہتر تھا۔ ایک لمبا سانس لیتی وہ دور جلدی ان روشنیوں کو دیکھ رہی تھی، اندھیرے میں چمکتے جگنو جو اندھیرا ختم کرنے میں ناکام تھے پھر بھی جل رہے تھے۔ تبھی اپنے پیچھے اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ عدنان نے اس کے پاس آ کر چائے کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ مگ پکڑ کر اس نے دیوار پہ رکھا۔ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ عدنان، اگر میں کہوں کہ مجھ سے یا اپنی فیکٹری میں سے کسی ایک کو چننے تو کسے چنیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھ رہی تھی، دور کہیں کھوئی ہوئی۔ عدنان نے پہلے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے کندھے پکڑ کے اپنے سامنے کیا۔ تم کیا کوئی چیز ہو کہ ایک چیز لے لوں اور دوسری چھوڑ دوں؟ اچھا تو پھر فیصلہ کرنا۔ اس نے سر اٹھایا۔ کیا فیصلہ کروں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یہی کہ میں اگر ایسا ہی گھر میں سود میں پیسے آتے رہے۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹکا۔ میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اسے آج رونا نہیں تھا۔ آرزو، میں بے بس ہوں۔ وہ فوراً بولا، نہیں آپ بے بس نہیں، آپ ڈرتے ہیں۔ آپ کو ڈر ہے کہ اگر آپ نے سود نہ لیا تو ہمارا جو سوسائٹی میں ایک سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا طرف لہجہ عدنان کو برا لگا تھا۔ ہم تھوڑا کھا لیں گے پر حلال کا۔ آپ فیکٹری چھوڑ دیں، کوئی نوکری کر لیں۔ ایک اور مشورہ، ایک نہ ختم ہونے والی بحث۔ تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہو؟ تمہیں یہ کہتے ہوئے دکھ نہیں ہوا؟ وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ محبت کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے، مجھے آپ یہاں بھی چاہیے اور جنت میں بھی۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا، کچھ بھی بولے بغیر۔ عدنان، سود لینا گناہ ہے، آپ مجھے سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ تھوڑا کمانے پر حلال کا۔ میں کبھی کم پیسوں پہ اعتراض نہیں کروں گی۔ میرے بس میں نہیں ہے آرزو، وہ کہتے ہوئے اندر چلا گیا۔ اسے اندر جاتے دیکھ کر آرزو نے سامنے پکڑے مگ دیکھا، اس میں پڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ صبح اس نے بوجھل دل کے ساتھ ناشتہ کیا اور جب تک وہ کمرے میں آئی گھڑی 8 کا ہندسہ پار کر چکی تھی۔ اس نے بیگ اٹھایا، ایک آخری نگاہ کمرے پر ڈالی۔ وہ دونوں اکٹھے باہر آئے تھے۔ رات کے بعد ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عدنان گاڑی چلا رہا تھا اور وہ خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تم بہت سخت دل ہو، عدنان نے کی آواز گاڑی کی خاموشی کو توڑا۔ آرزو نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، یکدم دل ڈوبا تھا۔ خالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ کچھ نہیں بولی۔ تم میری مجبوری نہیں سمجھ رہی۔ عدنان چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ مان جائے۔ اللہ کے قانون انسان کی مجبوریاں بدل نہیں سکتے اور نہ ہی اللہ کے قانون بدل سکتے ہیں، انسانوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ سود لینا گناہ ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ مرد حرام کما کر گھر لائے گا تو عورت پوچھے گی، کیونکہ کل قیامت کے روز اس سے پوچھا جائے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، پھر اسے باہر دیکھنے لگی۔ پورا راستہ اس کے علاوہ ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی اس نے بیگ اٹھایا۔ تم مجھے جب بلاؤ گی مجھے ادھر پاؤ گی، بس ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے نا کہ تم کتنی سی بات پہ رشتہ توڑنے کی جا رہی ہو۔ عدنان کے کہنے پر اس نے اسے دیکھا۔ فیصلہ آپ کا ہے، جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا مجھے بتا دینا، میں خود آ جاؤں گی۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکلی۔ عدنان نے اسے اندر جاتے دیکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ رات کی خاموشی میں جب بستر پر لیٹے لیٹے وہ تھک گئی تو دروازہ کھولتے باہر آ گئی۔ لاؤنج کی سیڑھیوں پر وہ پلر کے ساتھ ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی جب حبیبہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس سے ایک سٹیپ اوپر بیٹھی۔ حبیبہ نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم پریشان ہو؟ کوئی ٹینشن ہے؟ عدنان بھائی سے لڑائی ہوئی ہے؟ ہمیشہ کی طرح ایک ساتھ سوال پوچھے گئے۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی، کچھ بولے بغیر۔ آرزو، تم ٹھیک ہو کیا؟ حبیبہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، تم اندر جاؤ۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ جی نظر آ رہا ہے کتنی ٹھیک ہو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حبیبہ پھر بھی حبیبہ تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی دل کر رہا تھا کہ باہر بیٹھوں۔ اس نے ٹالا۔ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، بتا دو بہن۔ تمہیں کل سے میں دیکھ رہی ہوں، تم ٹھیک نہیں ہو۔ حبیبہ ایک سٹیپ نیچے آئی اور اس کے دونوں ہاتھوں پہ پکڑے۔ چھوٹی ہوں پر تم بتا دو، کیا پتا میں تمہارا مسئلہ سن لوں تو ہم مل کر کوئی حل نکال لیں۔ آنسو خود بخود بہنے لگے تھے۔ اس نے حبیبہ کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے چپ ہوتے ہی حبیبہ بولی، تم عدنان بھائی کو اتنی سی بات پر چھوڑ دو گی کہ ان کے گھر آنے والے پیسے حلال نہیں، وہ سود لے رہے ہیں؟ حبیبہ مسئلہ بڑا ہے، حرام گھر آ رہا ہے،
تم لوگوں نے کو سود لینا اور کھانا بڑا مسئلہ کیوں نہیں لگتا؟ اس نے حبیبہ کو دیکھا. تم ابھی اپنا حال دیکھو آرزو، تم نہیں رہ سکتی عدنان بھائی کے بغیر. اتنی سی بات پر وہ علیحدگی کا مت سوچو، حبیبہ بولی تھی. مشکل ہے حبیبہ، پر میں رہ لوں گی. اس نے آنسو صاف کیے. اچھا چلو اٹھو، کمرے میں چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، حبیبہ نے اسے کہا اور دونوں اٹھتے ہوئے کمرے میں آ گئیں. لاؤنج میں سب بیٹھے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. حبیبہ میگزین کھولے کچھ دیر بعد آرزو کو دیکھ لیتی جو سر جھکائے پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی. زرینہ بیگم ٹی وی پر ڈرامے لگائے بیٹھی تھی. اعزاز صاحب بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے. مجھے بات کرنی ہے آپ سے. آرزو کی بات پر اعزاز صاحب نے اخبار سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اخبار فولڈ کر کے سائڈ کو رکھی. زرینہ بیگم نے ٹی وی ویسے ہی نظر ہٹا کر آرزو کو دیکھا اور پھر سے ٹی وی دیکھنے لگی. میں اور عدنان اب ساتھ نہیں رہ سکتے. اس کی بات پر زرینہ نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا. لڑائی ہوئی ہے کیا؟ وہ اب اس کی طرف رخ کیے بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی. نہیں ماما. ساتھ اس نے نفی میں سر ہلایا. پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا. تو پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زرینہ فوراً بولی تھی. اتنی سی بات پر کیا گھر توڑے دیے جاتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے ماما. سود گھر آ رہا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں پھر بھی نہ گھر چھوڑتی. مسئلہ حل ہو جائے گا. میں بات کرتا ہوں. اعزاز صاحب کے بولنے پر اس نے انہیں دیکھا. آپ کو کیا لگتا ہے پاپا میں نے کسی سے بات نہیں کی؟ میں نے سب سے بات کی، لیکن وہاں کوئی اسے سود نہیں مانتا. ان کے نزدیک اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. یہ تو ہے آرزو، اور کیا کریں، مجبور ہیں. زرینہ کے ان کے حق میں بولی. حبیبہ نے انہیں دیکھا، پھر سے میگزین پر نظریں جمائی. میں کرتا ہوں بات. اعزاز صاحب کے بولنے پر اس نے سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی. یار اگر برتن دھل گئے ہیں تو میں نے چائے بنانی ہے، پاپا کو کمرے میں دے دینا. آؤ وہ تمہیں بلا رہے ہیں، میں اوپر جا رہی ہوں. حبیبہ ٹرے میں کپ رکھتے ہوئے بولی. اچھا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں. وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے مڑی اور ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی. آپ نے بلایا تھا پاپا؟ اس نے کہتے ہوئے ٹرے سے کپ اٹھا کر اعزاز صاحب کی طرف بڑھایا. ادھر میرے پاس بیٹھو، مجھے تمہیں سے کچھ بات کرنی ہے. وہ ان کے پاس بیٹھی. میں ابھی عدنان لوگوں سے مل کر آ رہا ہوں. میں نے امجد، اظہر اور عدنان سب اکٹھے تھے، تبھی بات کی. آرزو سود لینے والا سود کو سود سمجھتے تو پھر ہی ہے نا. نہ وہ اسے مجبوری سمجھتے ہیں اور نہ وہ لیتے آئے ہیں، بلکہ ان کے گھر کے خرچے میں بینک کا پروفٹ شامل ہوتا ہے. کہ گھر کے خرچے میں بینک کا پروفٹ شامل ہوتا ہے. وہ سانس روکے بس انہیں سن رہی تھی. آرزو، امجد نے مجھے کہا کہ انکل آج کے دور میں کون نہیں لیتا. وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے اور عدنان سب سے چھوٹا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ سٹینڈ لے سکے گا. کب کی رکی سانس خارج ہوئی. تم ایک دفعہ خود بات کر لو، میں تمہاری ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نے بات ختم کر کے اسے دیکھا. وہ کچھ نہ بول سکی، صرف سر ہلایا تھا. کل جب تم نے کہا تھا کہ تم عدنان کو صرف اس لیے چھوڑ رہی ہے کہ تم ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو سود لیتا ہو، تو مجھے فخر ہوا تھا کہ تم میری بیٹی ہو. تمہیں پتا ہے آج سے 20 سال پہلے میں نے پہلی دفعہ سود لیا تھا جب تمہاری ماما نے کہا تھا کہ ان کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. تمہاری ماما کو پیسوں سے مطلب تھا، انہیں حرام حلال سے مطلب نہیں تھا. اور تب میں اس رشتے کو ٹوٹنے کے ڈر سے سود لینے پر مجبور تھا. پھر زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئی، کوئی نقصان ہوتا، مجھے پتا تھا کہ بینک میں میرے پیسے پڑے ہیں، ادھر سے آتا رہے گا. وہ بولتے بولتے ساتھ چائے پی رہے تھے. تم میٹرک میں تھی جب تم نے کہا تھا ہم پروفٹ نہیں لیں گے، تب تمہاری ماما نے تمہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا کہ تم بچی ہو. وہ پوری توجہ سے انہیں سن رہی تھی. پھر تم میرے پاس آئی تھی، تب تم نے کہا تھا کہ پاپا آپ لوگوں میں صرف یقین کی کمی ہے. آج بزنس میں کوئی نقصان ہوا اور آپ لوگوں نے سود لے لیا. آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کے بچے بھوک سے نہر نہ مر جائیں. آپ لوگوں کو تب ڈر نہیں لگتا جب آپ کے بچے جہنم کی آگ کا پیٹ بھر رہے ہوں گے. تب تم بچی تھی، پر تم نے مجھے قائل کر لیا تھا. تب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور تمہیں پتا ہے اس دن کے بعد میں نے بینک سے پیسے نہیں نکلوائے. وہ اسے دیکھ کر مسکرائے. ہمیشہ اولاد غلط نہیں ہوتی، ہمیشہ ماں باپ صحیح بھی نہیں ہوتے، انہوں نے کہتے ہوئے خالی کپ ٹرے میں رکھا. آرزو، تم نے جو فیصلہ کیا ہے اور جو قدم اٹھایا ہے، تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی. کوئی تھا جو اس کے سمجھتا تھا، اسے خوشی ہوئی تھی. ان کے ساتھ چائے پی کر جب وہ کمرے میں آئی تو اتنے دنوں سے ایک بوجھ تھا وہ ختم ہو چکا تھا. لان میں لگے پودوں کافی خراب ہو چکے تھے. وہ صبح سے ادھر ہی لگی ہوئی تھی. جب موبائل کی آواز پر ہاتھ جھاڑتے اس نے موبائل دیکھے
کچھ دیر سوچا، پھر کال اٹینڈ کر کے کرسی پر آ بیٹھی۔ کیسی ہو؟ عدنان بولا تھا۔ جیسے چھوڑ کر گئے تھے فوراً جواب آیا۔ پھر کیا سوچا؟ وہی سوال۔ اس نے سر جھٹکا اور کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ میں نے نہیں، آپ نے سوچنا تھا، میں تو آپ کو فیصلہ سنا کر آئی تھی۔ آرزو، کیا رشتے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ انہیں توڑ دیا جائے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ عدنان، ہمارے رشتے میں اپنی کوئی لڑائی تو نہیں آئی۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جو بھی گھر لائیں حلال لائیں۔ آپ پہ اپنے کسی بھی مالی نقصان پر بینک سے آنے والے پیسوں سے پہلے آپ کا یقین اللہ پر ہو۔ آرزو، کاش کہ میں کچھ کر سکتا، پر میں نہیں کر سکتا۔ مجھے دکھ ہے ہمارے اس رشتے کے ٹوٹنے کا۔ آرزو نے جواب دیے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ دل جو ایک امید پر قائم تھا کہ وہ امید ختم ہو چکی تھی، وہ ہار گئی تھی۔ اس کی محبت بھی عدنان کو نہ بدل سکی۔ اس نے اپنا راستہ علیحدہ کر لیا تھا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حبیبہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ تم ٹھیک نہیں ہو؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی ہے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، پر ہو جاؤں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تم بہت 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 بہادر ہو آرزو، تم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، پر میں اداس ہوں حبیبہ۔ میں نہیں بدل سکی، میں کسی کو نہیں سمجھا سکی۔ دیکھو، عدنان کو مجھے چھوڑنا آسان لگا۔ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ اتنا کچھ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سوسائٹی کا سٹیٹس اور بینک بیلنس جو کم نہیں ہوگا ایک معمولی نوکری کرنے کو کہا تھا نا تم نے؟ کیا اس میں زندگی ویسی گزرتی جیسی اب گزر رہی ہے؟ میں گزار لیتی، میں نے تو کبھی زیادہ نہیں مانگا، میں نے چند ہزار میں خوش ہو جاتی۔ وہ سب اچھے تھے، بہت اچھے، پر انہیں سود لینا گناہ نہیں لگتا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آواز وزنی ہو چکی تھی۔ حبیبہ اسے تسلی دینا چاہتی تھی، پر اس کے پاس لفظ نہیں تھے۔ لگتا تھا زندگی نے سب کچھ دے دیا، اور اب لگنے لگا تھا کہ اس لیے دیا تھا تاکہ لے سکے۔ وہ پورا دن کمرے میں پڑی رہتی۔ زرینہ اس سے ناراض بھی نہیں تھی، پر ایک فاصلہ تھا جو درمیان میں آ گیا تھا۔ ابھی بھی وہ کمرے میں لیٹی بس سوچے جا رہی تھی جب زرینہ کمرے میں آئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ ہمیشہ سے وہ اعزاز صاحب کے قریب تھی۔ آرزو، تمہاری شادی کو ابھی صرف چند ماہ ہوئے تھے۔ تمہارے فیصلے میں تمہارے ساتھ تمہارے پاپا نے دیا، پر آرزو تم نے کچھ نہیں سوچا، تم نے حبیبہ کا بھی نہیں سوچا۔ لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ماما، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ایک فضول چیز کو لے کر طلاق لے لی؟ آپ خود بتائیں کہ آج اگر میں آپ لوگوں کو آ کر بتاتی کہ میری ساس میرا گھر نہیں بسنے دے سکتی، ہاں، یا پھر میرا شوہر میری بجائے کی ساس کی سنتا ہے، تو آپ سب مجھے کہتے کہ میں اس رشتے کو ختم کر دوں، کہ جہاں میری عزت نہیں ہے۔ اور پتہ ہے، اس وقت بیٹھی میں آپ سب کی ہمدردیاں سمیٹ رہی ہوتی، تب آپ مجھ سے ناراض نہ ہوتی۔ پر ماما، ابھی جب میں صرف اس لیے گھر چھوڑ کے آئی کہ مجھے وہاں سب کچھ مل رہا تھا، پر ماما وہاں حلال نہیں تھا۔ میں اللہ کے قانون کو ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے سب کو سمجھایا، پر کوئی نہیں سمجھا۔ تو پھر آپ مجھے غلط کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ آرزو، میں بیٹیوں کی ماں ہوں، مجھے لوگوں کی باتیں ڈراتی ہیں۔ ماما، آپ کو کیوں لوگوں کی باتیں سننے لگی ہیں؟ آپ خود بتائیں، اس میں غلط کیا ہے؟ غلط تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ پر وہ بولتے رکی۔ پر یہ کہ ماما، ہمیں دنیا ڈرا دیتی ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، اس لیے تمہیں دنیا سے ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ اب نہیں لگتا، جس دن فیصلہ کیا تھا اس دن لگا تھا۔ سب کچھ جو آج سوچ رہے ہیں وہ میں نے بھی سوچا تھا۔ ماما، اللہ اور بندے کے رشتے میں دنیا نہیں آنی چاہیے۔ جب دنیا آ جائے تب اللہ چھوٹ جاتا ہے، اور میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے اب دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ آرزو، تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، تمہیں اپنوں کی ضرورت ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ زرینہ بیگم کے بولنے پر وہ مسکرائی۔ دیر سے ہی صحیح، پر سب اسے سمجھ رہے تھے۔ اوف یار، میں تو تھک گئی ہوں۔ الینا اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اتنی چھٹیوں کے بعد آؤگی تو تھکنا ہی ہے۔ آرزو نے چیک کیے ہوئے ٹیسٹ ٹیبل پر رکھے۔ اور سناؤ، دوست کی شادی کیسی گزری؟ مزہ بھی آیا اور تھک بھی گئی۔ ٹھہرو، میں تصویریں دکھاتی ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے بیگ سے موبائل نکالا۔ آرزو اس کے قریب ہوئی۔ اس نے موبائل آرزو کو پکڑایا۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اور دیکھو، وہ بولتے بولتے یکدم چپ ہوئی۔ الینا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پیارا کپل ہے۔ موبائل واپس کرتے ہوئے بس اتنا ہی بولی تھی۔ مجھے بھی شوق لگا تھا آسیہ کے ساتھ عدنان کو دیکھ کر۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی عدنان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اسے الینا کی باتیں فضول لگ رہی تھیں۔
تمہیں شوق کیوں لگا لینا؟ اس لیے کہ تم ابھی تک عدنان کو بھول نہیں سکی۔ اس کے بولنے پر آرزو نے سر اٹھایا۔ پاگل ہو، 2 سال ہو گئے ہیں ہماری علیحدگی کو، میں سب بھول چکی ہوں۔ تم پھر بیچ میں عدنان کو کہاں سے لے آئی ہو؟ سب کچھ بھول چکی ہو تو کیوں موصف کے رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ ارینا کے اچانک پوچھے گئے سوال پر اس نے غور سے اسے دیکھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، میں کالج میں پڑھا رہی ہوں، یونیورسٹی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو پھر کیوں سب کو ایک ہی بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ بے بسی سے بولی۔ شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی ہے، تو پھر ہم سوچتی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ آج تھوڑا سا روٹ چینج کرنا اور یونیورسٹی سے واپسی پر مجھے میم خدیجہ کی طرف چھوڑ دی جانا۔ ٹھیک ہے، ارینا کہتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ تم نہیں آ رہی؟ آرزو نے بیگ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں پھر چکر لگاؤں گی، ارینا نے اسے کہا اور وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ نومبر کی ٹھنڈی شام، آسمان بادلوں سے بھرا پڑا تھا، تیز ہوا چل رہی تھی۔ شال اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹتے ہوئے وہ گیٹ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح کیاری میں لگے پھولوں کی وجہ سے صحن مہک رہا تھا۔ صحن سے گزرتی وہ برآمدے کا جالی والا دروازہ کھولتی اندر آئی۔ سامنے ختیجہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر مسکرائیں اور کتاب سائڈ کو رکھی۔ وہ سلام کرتے ان کے پاس بیٹھی۔ کتنے دنوں کے بعد شکل دکھائی ہے؟ بس میم، صبح کالج، وہاں سے سیدھا یونیورسٹی، گھر آ کر تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ نکلا ہی نہیں جاتا۔ چلو اچھا ہے، مصروف ہو گئی ہو، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ کدھر جا رہی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ رکی۔ یونیورسٹی سے سیدھا ادھر آ رہی ہو؟ میں کھانا لگاتی ہوں، اب رات کو ہی کھاؤں گی میم۔ ابھی مغرب بھی نہیں ہوئی، تھوڑا سا کھا لو۔ اتنے اصرار پر وہ اٹھتی ہوئی ان کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ صرف اپنا نکال لیں، وہ گلاس نکالتے ہوئے بولی۔ کھانے سے انکار نہیں کرتے، انہوں نے مڑ کر کہا۔ اچھا، نہیں کرتی انکار، وہ فوراً بولی۔ میں نے چاول بنائے تھے، انتظار کر رہی تھی کہ آج کس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں، اور تم آ گئی۔ جلدی آ گئی ہو، پر آئی تو ہو نا، وہ برتن اٹھاتے ہوئے بولی۔ آپ چاول بہت مزے کے بناتی ہیں، آرزو پہلا چمچ لیتے ساتھ ہی بولی۔ وہ مسکرائی۔ موصف کے رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ خدیجہ کے بولنے پر وہ چونکی۔ پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے انہیں دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ حیران تھی۔ کال آئی تھی تمہاری ماما کی، سیدھا جواب آیا۔ ماما نے میری بات آپ کو کیوں بتائی؟ وہ سمجھنا چاہ رہی تھی۔ آرزو، تم مجھے ماں کہتی ہو پر مانتی نہیں ہو۔ ایک اعتراض۔ نہیں میم، ایسی بات نہیں ہے، اس نے فوراً صفائی پیش کی۔ ذریعہ نے مجھے اسے بتایا کہ تم مجھے انکار نہیں کر سکتی، ان کی آنکھوں میں یقین تھا۔ پر میم، آپ کو انکار کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں اسے ان کا یقین توڑتے ہوئے دکھ ہوا تھا۔ موصف میں کیا کمی ہے؟ اگلا سوال۔ میں ابھی ملی ہی نہیں، وہ کھانا چھوڑ چکی تھی۔ تو پھر وہ اس سے کچھ اور سننا چاہ رہی تھی۔ بس میں اچھی زندگی گزار رہی ہوں، میں خوش ہوں، وہی جواب جو وہ سب کو دے رہی تھی۔ آرزو، آج یا کل شادی کرنی تو ہے، پھر کیوں انکار کر رہی ہو؟ وہی جواب وہ کتنے سے سن چکی تھی، اور اس سے آگے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گردن جھکائے پلیٹ میں چمچ چلاتی رہی۔ موصف کا رشتہ میں نے تمہاری ماما کو بتایا تھا؟ ان کے بولنے پر اس نے سر اٹھایا۔ 6 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں اس کی امی ابو کا انتقال ہوا تھا، کوئی بہن بھائی تھا نہیں، اور اس وقت یونیورسٹی میں میرا اسٹوڈنٹ تھا، تب سے ہی میرے پاس آتا ہے۔ شعیب صاحب کی وفات کے بعد میرے گھر کے باہر کے سارے کام وہی کرتا ہے۔ وہ حیران سی بس انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ آپ نے میرے لیے کیوں رشتہ بھیجا؟ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جیسی لڑکی چاہیے تم ویسے ہی ہو۔ ایک اور عجیب جواب۔ پر میں اسے ملی تک نہیں میم، ہتھیلی چہرے پر ٹکائے وہ بولی۔ تو پھر مل لو۔ آج وہ اسے حیران کر رہی تھی۔ میم، میں پچھلے 2 ہفتوں سے صرف موصف سن رہی ہوں۔ پاپا کو ایک دن گھر چھوڑ کر گئے، اور بس اس دن سے پاپا نے موصف کی رٹ لگائی ہوئی ہے، پھر ماما، حبیبہ، علینا، اور اب آپ بھی۔ ماما پاپا کہہ رہے ہیں میں موصف کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ میم، میں اچھی زندگی عدنان کے ساتھ بھی گزار رہی تھی، پر وہ اچھی زندگی زیادہ پیسہ میری آخرت خراب کر رہا تھا۔ وہ اصل بات پر آئی۔ آرزو، تم سے کبھی ملی نہیں، تم اس سے کبھی ملی نہیں، وہ تمہیں پسند کرتا ہے، تم نے پوچھا نہیں کیسے؟ تو تمہیں یاد ہے جس دن تم میرے پاس آئی تھی؟ تم اس دن بہت اداس تھی۔ آرزو اس دن کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ منظر اس کے سامنے پھر سے بننے لگا تھا۔ ان اداس دنوں میں سے ایک دن جب وہ خود سوچتے سوچتے تھک گئی تو شام کو ادھر چلی آئی تھی۔ اسے ہمیشہ ادھر آ کر سکون ملتا تھا۔ وہ سیدھی کمرے میں آئی تھی، ہمیشہ کی طرح سامنے بیٹھا وہ جو مسکرا رہا تھا، ان کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔
میم آپ نے کہا تھا انسان کو جب اللہ یا کسی عزیز رشتے میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے تو وہ اللہ کو نہیں چنتا، کیونکہ اللہ کو چننا اس کے لیے بہت سے مشکلات لا رہا ہوتا ہے۔ وہ مشکلات تو صرف آزمائش ہوتی ہیں۔ انسان رشتے کھونے سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ اس عزیز انسان کو چن لیتا ہے۔ اس نے بولتے ہوئے سر اٹھایا۔ برآمدے کے دروازے میں داخل ہوتا وجود قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کو اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اندر سے آتی آواز پر وہ وہیں رکا اور بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کیا۔ تب میں نے سوچا تھا کبھی مجھے چننا پڑا تو میں اللہ کو چن لوں گی۔ آنسو اس کے چہرے پہ بہہ رہے تھے۔ دیکھیں آج میں نے اللہ کو چن لیا، میں خوش ہوں پر میں ٹوٹ چکی ہوں۔ میرے پاس کوئی رشتہ نہیں رہا، اور جو ہیں انہیں لگتا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بولی بھی۔ اس نے سب کچھ سن لیا تھا اور وہ جن قدموں سے آیا تھا ویسے ہی واپس مڑ گیا۔ سامنے بیٹھی ختیجہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں رشتے چاہیے نا، تو اور مل جائیں گے، جنہیں چھوڑا ہے ان سے بڑھ کر، بس تم ثابت قدم رہو گی۔ اور وہ جن قدموں سے آیا تھا ویسے ہی مڑ گیا تھا۔ سامنے بیٹھی ختیجہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں رشتے چاہیے تو اور مل جائیں گے، جنہیں چھوڑا ہے ان سے بڑھ کر، بس تم ثابت قدم رہو گی، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے نا۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس کے بولنے پر منظر دھندلا ہوتے ہوتے ختم ہو گیا تھا۔ آرزو سامنے بیٹھی میم ختیجہ کو سن رہی تھی۔ اس دن موصب آیا تھا، اس نے سب سن لیا تھا۔ تب اس نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے بتا دیا تھا۔ تب آرزو موصب نے کہا تھا کہ میم مجھے زندگی گزارنے کے لیے جیسی لڑکی چاہیے آرزو ویسی ہی ہے۔ آرزو بس چپ کے انہیں سن رہی تھی، کچھ بھی بولے بغیر۔ آرزو تم 2 سالوں میں میرے پاس آتی رہی ہو، تم ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، تم نے ہمیشہ مجھ سے یہی کہا۔ موصب نے تمہارا انتظار کیا ہے اور 2 سال بہت ہوتے ہیں، اس لیے میں نے موصب اور تمہارے رشتے کی بات کی۔ باقی تم خود سوچ لو۔ انہیں میم سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نہیں میم، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، میری طرف سے ہاں ہے، وہ بول گئی تھی کچھ بھی سوچے بغیر۔ تم نے میرا یقین نہیں توڑا، میں خوش ہوں۔ وہ انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ آرزو، زندگی کچھ لے کر بہت کچھ بھی دیتی ہے۔ دیکھو مجھے اولاد نہیں دی، مجھے اپنے بڑھاپے کی فکر تھی، پر میں نے سوچا کہ جس رب نے بچپن اور جوانی کا انتظام کر دیا وہ بڑھاپے کا بھی کر دے گا۔ آج دیکھو کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو روز آتے ہیں، دل کے سننے، کچھ سکھانے، کچھ سیکھنے۔ میرا وقت بھی اچھا گزر رہا ہے۔ وہ انہیں توجہ سے سن رہی تھی۔ میم میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ آرزو کے بولنے پر انہوں نے اسے دیکھا۔ آپ کا گیٹ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ مسکرائی۔ تھکا ہوا انسان بند دروازے دیکھ کر پلٹ جاتا ہے، اس لیے میں دروازہ کھلا رکھتی ہوں۔ میں نے تو انسان نہیں، ہم تو انسان نہیں ہیں، نہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی ہونا چاہیے جس سے سب کچھ بتا دیں، وہ جو سب سن لے۔ بھرے دل کی سننے والا کوئی ہونا چاہیے جسے سب کچھ سنا دے بندہ۔ میں سن لیتی ہوں، رب کا پتہ بھی دے دیتی ہوں کہ اس کے پاس جانا وہ مصروف ہوگا، نہ ہی اسے پرسکون اس کے پاس جانے کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ ان کی باتیں پرسکون کر دیتی تھیں۔ اذانیں شروع ہوتے ہی وہ گھر کے لیے نکل آئی تھی۔ آرزو جلدی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، اس نے بولتے ہوئے دروازہ کھولا۔ بس آ گئی۔ وہ کوٹ پہنتے ہوئے اس کے ساتھ باہر نکلی۔ کیا پورے 8 بجے پہنچنا ضروری ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اس نے آرزو کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کچھ ٹھنڈا کھانے کو دل کر رہا تھا یار، وہ معصومیت سے بولی۔ کیا اس ٹھنڈے کا کوئی نام ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہے تو آئس کریم، آرزو تھوڑے وقفے سے بولی۔ لڑکی یہ مہینہ کون سا جا رہا ہے؟ گاڑی چلاتے چلاتے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ سیدھی طرح کہتے نہیں کھلانی، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں کھائیں گے پکا، پر ابھی دیر ہو رہی ہے واپسی پر، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ گاڑی رکتے ہی وہ دونوں باہر نکلے۔ ٹھنڈی ہوا اس سے ٹکرائی۔ اتنی دیر؟ علینا گیٹ کھولتے ہوئے بولی۔ 5 منٹ پہلے پہنچے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور ساتھ چلتے اندر آئے۔ موصب بھائی سب کچھ تیار ہے، میم ختیجہ کو لے آئیں۔ تبھی ساتھ کھڑا احمد بولا تھا۔ ہاں سب کچھ تیار ہے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ سب باہر نکلے تھے۔ میم سرپرائز تیار ہے۔ سب اکٹھے ان کے کمرے میں آئے۔ آپ اپنی آنکھیں بند رکھیں، موصب انہیں کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ سب ساتھ چلتے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ آرزو نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ 3 2 سب اکٹھے بول رہے تھے۔ 1 لائٹ جلی تھی۔ غباروں سے سجا کمرہ، سامنے پڑا کیک اور رنگوں سے سجا وہ کمرہ اور گفٹس۔ وہ حیران سی آگے بڑھ رہی تھیں، تالیاں بجاتے۔ وہاں موجود سب میں سے کوئی بھی ان کا رشتہ دار نہیں تھا، وہ صرف ان کے اسٹوڈنٹس تھے۔ کیک کاٹتے ہوئے، ہنستے مسکراتے وہ سب بچے ان کے
اپنے تھے، انہوں نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ میم ابھی ایک سب سے بڑا تحفہ رہتا ہے، یہ کھاتا علی بولا تھا۔ کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ اس کے لیے تو آپ کی اجازت چاہیے، حبیبہ بولی تھی۔ آپ انکار تو نہیں کریں گی نا؟ آرزو ان سے پوچھ رہی تھی۔ موصف پوچھے گا، میم انہیں انکار نہیں کر سکتی۔ احمد نے کے بولنے پر انہوں نے اسے دیکھا، موصف کھڑا ہنس رہا تھا۔ پوچھو موصف، انہوں نے اس کی طرف رخ کیے پوچھا۔ میم میں اور آرزو آپ کے گھر شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے، پلیز نہ مت کریے گا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ کمرے کا شور تھم چکا تھا، سب کی نظریں ان پر جمائے کھڑے تھے۔ باری باری سب کا چہرہ دیکھتے ہوئے انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا میم انکار کر ہی نہیں سکتی، ارینا خوشی سے بولی تھی۔ تم سب بہت اچھے ہو اور میرے دل کے بہت قریب بھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حضرات، کھانا لگ چکا ہے اور آپ سب تشریف لے آئیں۔ کمرے کے دروازے سے حبیبہ نے آواز لگائی۔ چلیں اماں، موصف نے انہیں کہا۔ رشتہ بھی بدل دیا موصف بھائی؟ ارینا کے بولنے پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ ہاں نا، اس سے یہ ہم سب کی اماں ہیں، اب سے یہ ہم سب کی اماں ہیں۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے اماں؟ ہاں موصف صحیح کہہ رہا ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب ڈائننگ روم میں چلے گئے تھے۔ جب کمرے سے نکلتی آرزو اس کے پاس آئی اور میری آئس کریم پینڈنگ پر ہے۔ ہاں یاد آیا مجھے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور دونوں ڈائننگ روم میں آ گئے تھے۔ اتنی سردی میں دکان والے سے آئس کریم مانگو تو وہ ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا مانگ لیا۔ موصف نے آئس کریم کپ اس کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے کبھی سردی میں کھائی نہیں ہوگی اس لیے، آرزو بولی تھی۔ ہاں یہ بھی ہے، اس نے سر ہلایا۔ یار بہت ٹھنڈ ہے، مجھ سے نہیں کھائی جائے گی، پہلا چمچ لیتے ہی موصف بولا۔ چلیں انتظار کریں، میں کھا لوں گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکی ہو اور مزے سے آئس کریم کھاتی۔ آرزو کو دیکھ کر بولا۔ ایک بات پوچھوں؟ موصف سے دوسرا کپ پکڑتے ہوئے وہ بولی۔ پوچھو۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ موصف نے حیرانی سے اسے پہلے دیکھا، پھر بولنا شروع ہوا۔ تم جس دن میم کے پاس آئی تھی اس دن میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی، بس تب مجھے لگا تھا کہ مجھے زندگی میں جیسی لڑکی چاہیے تم ویسی ہی ہو۔ موصف مطلب کیسی؟ وہ کب سے میں چمچ چلاتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ ایسی لڑکی جو خود سے منسلک رشتوں کو گناہ کرنے سے اس لیے نہ روکے کہ وہ انہیں کھونے سے ڈرتی ہو۔ ایسا صرف وہ کر سکتا ہے جس کے لیے سب رشتوں سے پہلے اللہ آتا ہو، اور تم ایسی ہی ہو۔ تم نے سب کچھ چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ تم اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ تم بہادر ہو، بہت بہادر، بہت سے بھی زیادہ بہادر۔ تم کبھی بھی مجھے کچھ بھی غلط کرتا دیکھ کر روک سکتی ہو۔ روک ٹوک بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ پتہ نہیں کیا چلا آ رہا ہے کہ ہم مرد کو ایک اونچے درجے پر بٹھا دیتے ہیں۔ وہ جو مرضی لائے، جہاں سے مرضی لائے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ عورت کو جہاں سے مرضی لائے کوئی نہیں پوچھتا۔ عورت کبھی پیسے سے نہ کہ حلال حرام سے مطلب رکھتی ہے۔ وہ خاموش رہتی ہے، حالانکہ اسے ادھر ہی تو بولنا چاہیے۔ آرزو کو لگا کہ جیسے اس کی باتیں ہی کوئی دوبارہ اسے سنا رہا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ بس موصف بولتا جائے اور وہ اسے سنتی رہے۔ قطرہ قطرہ گرتی بارش کی بوندوں کا احساس ہوا تو وہ رکی تھی۔ بارش ہے نا؟ آخری چمچ لیتے ہوئے وہ بولی۔ جلدی چلو، اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو جائے، موصف نے کہتے ہوئے اپنی رفتار بڑھائی۔ اتنی تیز کیوں چلا رہے ہیں؟ آرزو پھولے سانس کے ساتھ بولی۔ موصف آہستہ ہوا۔ میں ہوتی نا تو سپیڈ تیز کرنے کے بجائے آہستہ کرتی۔ یہ سردیوں کی بارش ہے، بھیگ گئی تو بیمار ہو جاؤ گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بارش ہوتی ہے موصف، چاہے سردی کی ہو یا گرمی کی، اور اگر بیمار ہو گئی تو؟ اب نہیں ہوتی بیمار، عادی ہو گئی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر میں عادی نہیں ہوں، میں بیمار ہو جاؤں گا، اس لیے کہتے گیٹ کھولا۔ ہو جائیں گے عادی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عادی نے موصف نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ جو کچھ اس سے لیا گیا تھا وہ اس کے لیے نہیں تھا، اور جو اب ملا ہے وہ اس سے بڑھ ہے اور صرف اسی کے لیے ہے، سوچتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ختم شد۔